अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोयटा का दौरा किया था। इससे पहले हमने आपको बता दिया था कि वो आएंगे। वो आखिरकार आ गए हैं। उनकी आज की थोड़ी सी मसरूफियात पे बात करते हैं। और एक अहम बात उन्होंने जो की है बलूचिस्तान और मरकज़ के हवाले से, उस पे मेरे ख़्याल में थोड़ी सी बात होनी चाहिए। तो बात आगे बढ़ने से कबल आपने जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मैं वो सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबा दें और वीडियो भी शेयर करें। देखिए, बता तो दिया था हमने आपको कि जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दोनों, यानी कि वालिद और बेटा, ये कोयटा का दौरा करेंगे। लेकिन हुआ ये कि आसिफ अली जरदारी साहब के कुछ मसरूफियात हुई, वो कोयटा नहीं आई, या जिस मकसद के लिए उन्हें बलूचिस्तान या कोयटा आना था वो शायद उसमें थोड़ा डिले हुआ। वो मकसद मैं आपको पहले दो वीलॉग में बता चुका हूँ। और डिले हुआ इसी वजह से आसिफ जरदारी साहब खुद नहीं आए, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वो आ गए हैं कोयटा। आज उन्होंने ज़रा कि अपने पार्टी के जो सूबाई लीडरशिप है उनसे मुलाकात की और एक इजलास भी हुआ। इजलास में थोड़ी बहुत शिकवा शिकायतें हुई वज़ीर आला से मुताल्लिक, और थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए। मैंने आज एक बड़े सीनियर पीपल पार्टी के एक बंदे से बात की। मैंने कहा यार क्या मतलब लीडर आया आप लोगों का, क्या बात हुई? तो उसके बकौल देखें, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात या नाराज़गी या जो भी है बलूचिस्तान हुकूमत से, वो हमने कुल के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सामने रख दी है और इन बताया है उनको क्या कहते हैं कि निशानदेही की गई है उन नाराज़गियों की वजह, और क्यों नाराज़गी हुई है उनकी निशानदेही हुई है। तो बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शायद वो फिर वज़ीर आला से भी डिस्कस किया है और वादा इकरार हुआ है कि जो सीनियर लोग हैं उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो नाराज़गी है, उनको दूर किया जाएगा। ज़ाहिर कि यकीन दहानी तो होगी ना इसमें। बहरहाल ये अपनी जगह, लेकिन एक अहम बात जो उन्होंने कही, और फिर मैं दोबारा दोहराऊँगा कि आपको याद होगा कि मैंने कोई 1 साल पहले जब नसीराबाद का ये जो सैलाब हुई थी, उस टाइम पीडीएम की हुकूमत थी, पीडीएम की हुकूमत थी, और वज़ीर ख़ारिजा जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे। ये लोग गए थे स्विट्ज़रलैंड और यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में, और वहाँ पे बाद में मुझे एक इत्तला मिली थी कि बलूचिस्तान के लिए स्पेसिफ़िक कोई 30 से 40 मिलियन डॉलर वो एक हिसाब से इमदाद मिली थी। लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि नहीं, वो 400 मिलियन डॉलर थे। लेकिन वो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे थे, सिंध और बलूचिस्तान की। उस टाइम सिंध और बलूचिस्तान में ज़्यादा सैलाब हुई थी। लेकिन मामला उस टाइम मैंने आपको बताया था कि वो जो सूबाई हुकूमत को एक ख़त लिखा गया था डोनर्स की जानिब से, या मरकज़ी हुकूमत को लिखा गया था कि जी हमें श्योरिटी दें कि जो पैसे हैं ये उन लोगों पे ख़र्च होंगे जो मुतासर हुए हैं, जिनके नाम पे इमदाद मिली है। वो शायद श्योरिटी नहीं मिल सकी या कोई भी वजह हुआ, काम शुरू नहीं हो सका। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा कि जी देखें, पैसे तो मैंने जाके बैरूनी मुल्क से इमदाद वगैरह मैं लेके आया बतौर वज़ीर ख़ारिजा, लेकिन मरकज़ ने सूबाई हुकूमत के जो पैसे हैं, यानी बलूचिस्तान के जो पैसे हैं, वो दिए ही नहीं। पहले बताया गया कि जी चूँकि वो जो इमदाद है वो डॉलर और यूरोज़ में मिले थे पाकिस्तान के उस टाइम के पीडीएम की हुकूमत को। वज़ीर आज़म साहब यही थे जो अभी हैं, उस टाइम भी यही थे, शहबाज शरीफ साहब। तो उन्होंने बलूचिस्तान को कहा कि जी हम आपको रुपया में पैसे पे करेंगे। बाद में वो रुपया भी पे नहीं हो सका, बल्कि हालत ये भी हुई कि अभी तक पंजरा पुल भी नहीं बन सका। किसी एक भी सैलाब ज़दा इलाके में एक घर भी नहीं बनाया जा सका। बदकिस्मती ये हुई कि
سال پورا ہونے کے بعد دوبارہ نصیر آباد میں سیلاب ہوا، دوبارہ تباہی پھیل گئی۔ چیز آئے کہ جو پہلا جو امداد ملا تھا بلوچستان کو نام پہ بلوچستان کے، اس ٹائم گھر وغیرہ لوگوں کے بنائے جاتے، بدقسمتی یہ ہوئی کہ دوبارہ پھر گھر گر گئے، یعنی کہ جو نقصان ہوا لوگوں کا وہ ڈبل ہوا۔ اس سے پہلے والے سیلاب میں بھی ہوا، دوبارہ حالیہ دنوں میں سیلاب آیا تب بھی ہوا۔ لیکن وہ جو لوگوں کی مدد، امداد، گھر بنانا، ری ایبلیٹیشن جو کہتے ہیں، وہ نہیں ہو سکا۔ ابھی ایک سوال پیپل پارٹی کے چیئرمین سے بنتا ہے نا کہ آپ کا جو خدشہ ہے یا آپ کی جو تنقید ہے بطور ایک پارٹی کے سربراہ کے حکومت پر، وہ بجا ہے۔ میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے کہ نون لیگ جب بھی حکومت میں آئی ہے، چند ایک پرسنالٹیز کو، شخصیات کو نوازنے کے علاوہ بلوچستان پرائرٹی ہی نہیں رہا ہے نون لیگ کا۔ تو چونکہ اس وقت پاکستان خود ایک کرائسس کا شکار ہے فائنانشلی، تو اب صوبے کے نام پہ امداد ملے، ضلع کے نام پہ ملے، تحصیل کے نام پہ ملے، کسی بھی مد میں ملے، ظاہر وہ پیسے رکھنے ہیں مرکز نے اپنے پاس، اس نے پھر اپنے طریقے سے ان کو خرچ بھی کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پنجاب اور سندھ اور بلوچستان میں جو ایک سال پہلے جو سیلاب آیا تھا اس میں متاثر زیادہ پنجاب نہیں ہوا تھا، اور پنجاب ہوا تھا ڈیرہ غازی خان، یہ جو آپ کا علاقہ ہے، وہ جو یہ علاقے متاثر ہوئے تھے، لیکن اس حد تک نہیں ہوئے تھے جتنا بلوچستان ہوتا رہا ہے۔ ابھی اس دفعہ بھی ہوا ہے، سندھ بھی ہوا، لیکن وہ پیسے ظاہر ہے کہ ان کے نام پہ آئے، مرکز نے اپنے پاس رکھ لیے کیونکہ ان کی ضروریات زیادہ ہیں نا مرکز کی۔ تو انہوں نے کہا چلیں جی ہماری تھوڑی بہت جو ضروریات ہیں وہ تو پوری ہو سکتی ہیں، باقی بلوچستان کے عوام بے گھر ہیں، دھوپ پر بیٹھے ہیں، بارش کے نیچے بیٹھے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، عوام کو جھیلنا پڑے گا یہ مصیبت، ان کا کام ہو جائے، بڑے بھائی کا یعنی کہ مرکز کا۔ سوال بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بنتا ہے کہ بھائی آپ کی پارٹی اس وقت حکومت کا حصہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیسے حصہ ہے؟ دیکھیں، گو کہ پیپل پارٹی نے مرکز میں وزارتیں نہیں لی ہیں، کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائی ہے، لیکن حمایت تو پیپل پارٹی کی ہے نا مرکز میں۔ پھر بلوچستان میں نون لیگ کی حمایت پیپل پارٹی کے ساتھ ہے، تو یہ کمپرومائز ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کمپرومائزیشن چل رہا ہے، ایک کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں دونوں۔ تو پھر یہ گلہ شکوہ کیوں، پھر یہ تنقید کیوں؟ کیا بلوچستان کے لوگ اتنے سادہ ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہیں گے کہ جی چونکہ میں مرکز میں نہیں ہوں، مرکزی حکومت نے چونکہ زیادتی کی ہے بلوچستان کے ساتھ، تو ان کا اشارہ دار ہے کہ نون لیگ کی طرف ہے۔ تو پیپل پارٹی بھی تو حصہ ہے، جس زیادتیوں کی بات نون لیگ پر انگلی اٹھا کے کیا جا رہا ہے پیپل پارٹی کی جانب سے یا ان کی لیڈر کی جانب سے، تو اس کا اتنا ہی ذمہ دار پیپل پارٹی بھی ہے۔ آج پیپل پارٹی یہ چاہے کہ جی مرکزی حکومت سے ہم اپنا تعاون ختم کریں گے، اسی ٹائم اسی گھڑی میں نون لیگ کی حکومت دھڑام سے نیچے گر جائے گی۔ وہ جو پلر ہیں وہ پیپل پارٹی ہے حکومت کے۔ تو پھر بلوچستان کے لوگوں کو اتنا کیا ضرورت ہے یار، اتنا آ کے اپنی صفائی وضاحت پیش کرنے کی اور اگلے کو کہنا کہ جی اس کی غلطی ہے؟ تو آپ ختم کر دیں اپنی حمایت، اگر بلوچستان کا اتنا ہی آپ کو فکر ہے تو یہ حمایت ختم کر دیں، پتہ چل جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیں کہ بلوچستان میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے نا، کوئی ٹھیک ہے
جو پیپل پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے بلوچستان کی، وہ یہ سمجھتی ہے کہ موجودہ وزیر اعلیٰ ہمارا نہیں ہے. وہ بار بار کہتے رہے ہیں، ہر نجی محفل میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تب بھی بات کرتے ہیں، اپنے لوگوں سے بھی یہی کہتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ جو پیپل پارٹی کے اسمبلی کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ یعنی حکومت کے ساتھ مل کے وہ کیوں احتجاج نہیں کرتے مرکزی حکومت کے خلاف؟ آج تک کوئی احتجاجی نوٹ آپ نے دیکھا ہے بلوچستان کے اندر؟ بظاہر تو پیپل پارٹی کی حکومت ہے، نون لیگ اس کا سپورٹر ہے، اسی طرح مرکز کا ہے. تو پھر ان کو بھی تو آواز اٹھانی چاہیے نا اپنے صوبے کے لیے. تو یہ نہیں بات کرتے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی قومی اسمبلی میں جو گئے ہیں، جن کا تعلق پیپل پارٹی سے ہے یا پیپل پارٹی کے ٹکٹ سے جو جیت کے گئے ہیں، ان کو بھی آج تک ہم نے نہیں سنا کہ جی بلوچستان کے بارے میں جو چیئرمین صاحب بات کر رہے ہیں، ان ناانصافیوں کے بارے میں کچھ بات کرے. نہیں کرتے. تو یہ ہے کہ دونوں جماعتیں، بڑی جماعتیں ہیں، وہ کمپرومائزڈ ہیں ایک دوسرے سے. تو پھر تنقید بنتی نہیں ہے. اور ویسے بھی بلوچستان والوں نے دعوے بڑے سنے ہیں، تقاریر بہت سارے سنے ہیں. ابھی تقاریر، دعوے اور خود کو بہتر، اگلے کو جو ہے وہ کمتر تقاریر کے اندر کہنا، وہ عادی ہو چکے ہیں بلوچستان والے. ایسے باتوں سے اعتبار بھی نہیں کریں گے. تو آخر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو دورہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، اس کا اندر کی کیا کہانی ہے، وہ تھوڑی بہت ظاہر ہے کہ میرے پاس انفارمیشن ہے، وہ ابھی میں شاید شیئر نہ کر سکوں. تھوڑا انفارمیشن کو میچور ہونے دیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.